آج فیض احمد فیض کی نہایت خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یاد غزال چشمہ ذکر سمن نظاراں جب چاہ کر لیا ہے کنج قفس بہاراں۔ جب بھی ہم نے کنج قفس میں مطلب پنجرے کے کنارے یا کہیں کہ اسیری کے دور میں قید خانے کے کسی کونے میں پڑے ہوئے ہم نے یہ چاہا کہ بھئی باہر کا موسم آئے، تو ہم نے کیا کیا، وہ یاد کیا ہے غزالہ چشمہ کو، جن کی آنکھیں بالکل ہرن جیسی تھیں، ہماری محبوبائیں جتنی تھیں جن کی آنکھیں بالکل ہرن جیسی تھیں، ان کو ہم نے یاد کیا تو باہر کی ہوائیں آنے لگی اور ذکر سمن نظارہ، اور خود سے ہی ذکر کیا کس کا، وہ جن کے رخسار بالکل چمیلی کے جیسے ہوتے تھے۔ تو یہ غزال چشمہ جن کی آنکھیں ہرن جیسی اور جن کے گال چمیلی کے پھول جیسے ہوتے تھے، ان کا ہم نے ذکر کیا، انہیں یاد کیا۔ تو قید قفس میں بھی کنج قفس بھی ہے جو ہمارے لیے بالکل باہر، عالم بہار آ گیا وہاں پر، ہمیں لگا جیسے کہ ہم بالکل موسم بہار میں بیٹھے ہیں۔ یاد غزال چشمہ ذکر سمن نظارہ جب چاہ کر لیا ہے کنج قفس بہاراں، آنکھوں میں درد مندی ہونٹوں پہ عذر خواہی، جانا نہ وار آئی شام فراق یاراں۔ جب میرا محبوب مجھ سے ملنے آیا، شام سے پہلے جب مجھ سے ملنے آیا، تو اس کی آنکھوں میں بڑی درد مندی تھی، بڑی التجا تھی، بڑا افسوس، کوئی ملال تھا اس کی آنکھوں میں، اور ہونٹوں پہ عذر خواہی، کوئی بہانہ، کوئی ہیلا تھا ہونٹوں پہ، وہ اپنا عذر بیان کر رہی تھی کہ بھئی میں نہیں آ پاؤں گی۔ آنکھوں میں درد مندی ہونٹوں پہ عذر خواہی، جانا نہ وار آئی شام فراق یاراں۔ اور یاروں میں کیا بتاؤں شام فراق کس طرح آج آئی ہے کہ جانا نہ وار، بالکل بڑے والہانہ انداز میں، محبوبانہ انداز میں آج ہمارے پاس شام فراق آئی ہے۔ پوری شام، پوری رات جو ہے فراق میں گزرے گی، کہ وہ جب محبوب مجھ سے ملنے آیا تھا اور یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ میں آج نہیں آ پاؤں گا، تو آنکھوں میں درد مندی بھی تھی، ملال بھی تھا اس کی آنکھوں میں، غم بھی تھا نہیں آنے کا، اور ہونٹوں پہ کوئی ہیلا بھی تھا، کوئی بہانہ بھی تھا۔ آنکھوں میں درد مندی ہونٹوں پہ عذر خواہی، جانا نہ وار آئی شام فراق یاراں۔ کیا دلبرانہ انداز میں شام فراق آئی۔ ناموس جان و دل کی بازی لگی تھی ورنہ آسان نہ تھی کچھ ایسی راہ وفا شعراں۔ یہ راہ وفا شعراں جو ہوتا ہے نا، یہ وفا شعار لوگ جو ہوتے ہیں، محبت نبھا دینے والے جو ہوتے ہیں، ان کی راہیں بہت آسان نہیں ہوتی ہیں، بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف ہوتا ہے ناموس جان اور دل، دو مرحلے ہوتے ہیں ان کے پاس، ایک تو ناموس جان کی عزت، اور ایک طرف دل ہوتا ہے۔ تو یا تو اگر آپ جان کی عزت بچاتے ہیں تو دل جاتا ہے اور دل ٹوٹتا ہے، اور اگر دل کی بات سنتے ہیں تو جان کی عزت جاتی ہے، تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے یہ۔ تو ناموس جان اور دل کی بازی لگی تھی ورنہ، یہی بازی لگ جاتی ہے جو ایک مشکل آ جاتی ہے راہ میں۔ ناموس جان اور دل کی بازی لگی تھی ورنہ آسان نہ تھی کچھ ایسی راہ وفا شعراں۔ وفا نبھانے والوں کی، محبت کرنے والوں کی راہ اتنی آسان بھی نہیں ہوتی، ایسے مراحل بھی آتے ہیں جہاں سے انہیں گزرنا ہوتا ہے، بہت آسان راستہ نہیں ہوتا یہ۔ آسان نہ تھی کچھ ایسی راہ وفا شعراں، مجرم ہو خواہ کوئی رہتا ہے ناصحوں کا، روئے سخن ہمیشہ سوئے جگر فگارا۔ جگر فگارا، جن کے جگر جو ہیں وہ کٹے پھٹے ہیں، چاک جگر والے، محبت میں بالکل رٹ جانے والے، غمزدہ لوگ۔ تو مجرم چاہے کوئی بھی ہو، ناصح جب نصیحت کرنے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کا نشانہ جو ہوتا ہے، اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، تو یہی لوگ ہوتے ہیں جن کا جگر بالکل پاش ہو چکا ہو، جن کا دل ٹوٹ چکا ہو، جو بالکل عشق میں ناکام ہو چکے ہیں، تو ان کا نشانہ اسی کی طرف ہوتا ہے، مخاطب وہی ہوتا ہے۔ روئے سخن مطلب جب وہ موضوع انہی کی طرف ہوتا ہے۔ مجرم ہو خواہ کوئی، چاہے کسی مجرم کی بات ہو رہی ہو، لیکن ان کا روئے سخن جو ہوگا، جو موضوع ہوگا، وہ یہی جگر فگارہ ہی لوگ ہوں گے جن کے دل ٹوٹے ہو۔ مجرم ہو خواہ کوئی رہتا ہے ناصحوں کا، روئے سخن ہمیشہ سوئے جگر فگارا۔ ہے اب بھی وقت زاہد ترمیم زہد کر لے، سوئے حرم چلا ہے انبوہ باد خارا۔ انبوہ، بھیڑ، جلوس، ایک لوگوں کا ایک ہجوم، بادہ خارا، پینے والوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ سوئے حرم کی طرف چلا ہے۔ تو یہ اس سے کہہ رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے زاہدوں سے کہ اے زاہد، تو جو زہد تقوی کی بات کرتا، تو جو شراب کو حرام قرار دیتا ہے، اور یہ تو اب بھی وقت ہے، تو اپنے زہد کو ترمیم کر لے، اسے امینڈمنٹ کر لے، ہو چاہے مطلب اسے امینڈ کر لے کہ بھئی اب تک جو تم نے زہد کی زندگی گزاری ہے، اب تک جو تم نے بالکل شراب سے دوری بنائے رکھی ہے، چاہو تو اس کا ابھی بھی امینڈمنٹ کر لو، ابھی بھی ریکٹیفائی کر سکتے ہو اس اپنے عقیدت کو،
اور اب بھی تم پینا شروع کر سکتے ہو ہماری طرح، کیونکہ اب سوئے حرم چلا ہے۔ اب حرم کی جانب جو ہے وہ انبوہ بعد اقارہ ایک بھیڑ چلی ہے، پورا جلوس چلا ہے پینے والوں کا، وہ اب سوئے حرم چلا ہے۔ اب حرم میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب کو وہ پلا کر کے رہیں گے، اب بادہ خار بنا کے ہی رہیں گے، صرف تو بچ جائے گا اے زاہد۔ تو بھی اب اپنے بارے میں سوچ لے کیا کرنا ہے، تجھے زہد و تقوی والی زندگی چاہیے، نہ کہ وہ بادہ خار والی زندگی چاہیے تجھے بھی۔ تو ہے اب بھی وقت زاہد، ابھی بھی وقت ہے، ابھی سوئے حرم ابھی وہ حرم میں پہنچا نہیں ہے وہ جلوس، ابھی بھی وقت ہے، تو سوچ لے اپنے بارے میں۔ ہے اب بھی وقت زاہد ترمیم زہد کر لے، سوئے حرم چلا ہے انبوہ بعد اقارہ، شاید قریب پہنچی صبح وصال ہمدم، موج صبا لیے ہے خوشبو خوش کنارہ۔ اب شاید صبح وصال جو ہے، ایک تو یہ کہ شب وصال تو انتظار میں کٹ گئی، وہ شب فراق ہو گئی، وہ اب شاید صبح میں ملاقات ہو محبوب سے، شاید قریب پہنچی صبح ملال ہمدم۔ اب لگتا ہے کہ وصال کی صبح آ چکی ہے، کیونکہ موج صبا لیے ہے خوشبو خوش کنارہ، کیونکہ اب جو ہوائیں چل رہی، صبح کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی نا، اس میں خوشبوئیں رچی بسی ہوئی سی ہیں، اس کا مطلب میرا محبوب راستے میں ہے، وہ اب آ چلا ہے، اور اب چونکہ صبح ہو چکی ہے، خیر کوئی بات نہیں، صبح وصال، اگر شام وصال نہیں تو صبح وصال ہی صحیح۔ شاید قریب پہنچی صبح وصال ہمدم، موج صبا لیے ہے خوشبو خوش کنارہ، آئے گی فیض ایک دن باد بہار لے کر، تسلیم میں فروشاں، پیغام میں گسارا۔ آئے گی فیض ایک دن باد بہار لے کر، بہار کی ہوائیں لے کر کے ایک دن وہ وقت آئے گا فیض، آئے گی فیض ایک دن باد بہار لے کر، تسلیم میں فروشاں، شراب بیچنے والوں کی رضامندی کہ ہاں ہم چلو اب اپنی دکان کھولنے کو تیار ہیں، میں فروشاں ایک ایگریمنٹ ہے، تو تسلیم میں فروشاں، وہ جو میں فروش کرنے والے ہیں، جو شراب بیچنے والے ہیں، ان کی وہ اپنا وہ تسلیم کر لیں گے کہ ہاں صاحب چلو ٹھیک ہے، اپنا رضامندی وہ ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اپنی دکانیں کھولنے، اور پیغام میں گسارا، اور پینے والوں کا پیغام بھی آئے گا، یہ دو چیزیں مل جائیں گی، شراب بیچنے والے بھی آ جائیں گے، اور پینے والوں کا بھی پیغام آ جائے گا کہ بھئی آ جاؤ فیض، تم کہاں ہو آ جاؤ، آئے گی فیض ایک دن باد بہار لے کر، تسلیم میں فروشاں، پیغام میں گسارا۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔